اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار گزرے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ کی طرف نسبت کی، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو وہ تو دیکھنے میں بڑا پنپ گیا اور چل رہا ہے آج کل، اس کی دکان اور منجن تو چل رہا ہے، لندن میں جا کے دیکھیں اب اس کے خلیفے بیٹھے ہوئے۔ تو اس آیت کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھنگی ہو، چرسی ہو، موالی ہو، وہ اٹھ کے کہے کہ مجھے امریکہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے اور میرے پاس امریکہ کا پیغام ہے، امریکہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے، لہذا میری پاکستان کے سفیر سے ملاقات کروائی جائے، اور شور شرابہ کر رہا ہوں، ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں۔ لوگ امریکہ سے رابطہ کریں گے، بھائی آپ کا واقعی سفیر ہے؟ امریکہ کہے گا بھائی یہ کیوں اس کو لفٹ کرا رہے ہو، یہ دھوتی بنیان میں بھنگی چمان اٹھ کے، تو میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں؟ تمہیں اس کے گیٹ اپ سے نہیں پتہ چل رہا دو نمبر آدمی ہے؟ تو لہذا امریکہ یا کوئی بھی کنٹری اس سے براعت کا اعلان نہیں کرے گا، نہ اس کو کچھ کہے گا، بلکہ لطیفہ سمجھ کے کہ بھئی پاگل جیسے کچھ بے وقوف لوگ ہیں اس کو فالو کریں گے۔ تو جیسے کوئی فیک نیوز بنا کے چلا دیتا ہے نا، وہ نیوز دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ فیک ہے، تو اس کے پھر وضاحتی بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ بیان دینے سے وہ اور زیادہ مشہور ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ایک جھوٹی بات بھی گھڑتے تو ہم پنپنے نہیں دیتے، یہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جنہوں نے 40 سال کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جن کو لوگ امین اور صادق کہتے ہیں، جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ۔ تو ایسی شخصیت جس پہ بے انتہا ٹرسٹ عقل مند لوگ بھی کریں گے، ایسی شخصیت اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ جھوٹا ہونا اس کا ثابت کرے اگر وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پھر لوگ اللہ پہ اعتراض کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر تو ہم اللہ سے کہیں گے نا اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا اٹریکٹیو بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا، تو جب وہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ وہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ کے حملہ کر رہا ہے تو تم نے دیکھا نہیں اس لشکر کو، مان لو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مان لیں گے، ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیں گے۔ تو اللہ اتنی زبردست شخصیت نے اگر تیری طرف کسی بات کی نسبت کر دی تھی تو ہم تو تیرا ہی کلام سمجھ رہے تھے، تو اس وقت بتاتا نا کہ یہ انہوں نے غلط چیز میری طرف منسوخ کی ہے، تو پھر یہ اللہ پہ الزام آئے۔ اس لیے اللہ ایسی شخصیت جو اٹریکٹیو ہو، جس کے صحیح ہونے کا لوگوں کو گمان ہو، وہ جب اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے، یا آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو اتنے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طرف کوئی یہ غلط بات منسوخ کر دیں، منسوخ کریں گے تو میں پنپنے نہیں دوں گا، اور میں نے چونکہ پنپنے دیا ہے ان کو، اس کا مطلب یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ باقی جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی، اس وقت کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو استنجے کے ڈھیلے اور گڑ کے ڈھیلے میں فرق معلوم نہیں تھا، قطروں کا مریض تھا، حالت جنابت میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اوٹ پٹانگ قسم کی پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی کا تبھی جو ختم نبوت کے علماء ہیں نا، جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک بات بہت کانفیڈنٹلی کہتے ہیں جب بھی قادیانیوں سے مناظرہ ہونا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اس پہ نہیں آؤ کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، پہلے بولو اس پہ مناظرہ ہوگا کہ شریف انسان بھی تھا یا نہیں تھا۔ وہ حلفیہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھا کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ کہلانے کا مستحق نہیں تھا، اس کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ ایسا آدمی جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہ ہو، جس کی باتوں میں تضاد ہو، جس پہ بیسیوں قسم کی تہمتیں لگی ہوئی ہوں، انگریزوں کا پٹھو ہو، اور خلافت کہاں قائم کیا اس نے جا کے برطانیہ میں، انگریزوں کی سپورٹ میں آگے پورے خلیفہ اس کے چل رہے ہوں، جو اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے، برطانیہ اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایسے آدمی اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کرے تو جو اس کو صحیح مانے گا وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے۔ تو اس لیے یہ آیت مرزا غلام احمد جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جن کا کردار ہی غلط تھا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جن سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور واقعی جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی سیرت بہت کامل ہوتی ہے، وہ آج بھی اگر کوئی الٹی بات کرتے ہیں نا تو اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد پہ پوری صادق آتی ہے، اللہ نے پنپنے نہیں دیا ہے۔ 100 سال ہو گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور کم وقت کے لوگوں کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، خود امریکہ اور برطانیہ سے مدد لے کے۔ آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ہٹا دیں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہ رہے ان لوگوں کی۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کی مدد کے لیے جو بندہ آیا وہ خود 20 لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، تو وہ اتنا بڑا اس کا ایک جھوٹا ہونا ثابت ہوا اپنے دعووں میں۔ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں آیا ہوں ذلی نبی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں،
اور غالب تو کیا کرتا، مکہ مدینہ بھی ابھی تک اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسلام کے مرکز سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں، بیت المقدس سے لے کے یہ جو مرزا غلام احمد جھوٹا نبی تھا، تو کوئی تو اسلام کے مراکز یا اسلامی کنٹری اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو مدد کے لیے آیا تھا، اس کا دعویٰ یہ ہے. اللہ نے ایسا اس کو برباد کیا ہے، ایسا برباد کیا ہے کہ بجائے ہماری مدد کرتا خود غیر مسلم کنٹریز کی مدد کا محتاج ہے، ان کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. ہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آئیں گے، امام مہدی مدد کے لیے آئیں گے، تو وہ کسی اور کی مدد کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ برطانیہ سے سلو کر کے برٹش لا کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو پھر اشکال ہوگا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں. اسی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی مدد کے لیے آئیں گے. مرزا غلام احمد کے جو فالوورز ہیں ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ والی حدیثیں غلام احمد قادیانی پہ فٹ کر دی ہیں، جو خود مدد کا محتاج ہے. تو یہی مطلب